حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ کا اصل نام خنو یا اخنو ہے، اور الہی صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ نے ہی ایجاد فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی، اور اس وقت آپ آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ ضرور وصال فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ 2 صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے 2 اوصاف صدیق اور نبی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی آپ کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ آپ کا اصل نام مبارک خنو یا اخنو اور لقب ادریس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا معروف ہوا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ ہی منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ ان میں سے 2 حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، اور 2 حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام مالک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے دوست تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے مالک الموت سے جنت اور دوزخ دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام انہیں لے کر بلند ہوئے اور پہلے دوزخ دکھائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوزخ کے منظر دیکھے تو قریب ہی تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ مالک الموت نے آپ کو اپنے پروں میں لپیٹ لیا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی تو ان کی طبیعت خوشگوار ہو گئی۔ جنت کی سیر کے بعد مالک الموت نے فرمایا کہ اب آگے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں آپ پہلے تھے، یعنی واپس دنیا میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، میں جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے نہیں نکلوں گا۔ مالک الموت نے جب استفسار کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیں، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایک بار کوئی داخل ہو جائے تو پھر وہاں سے نہیں نکلتا۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ 4تھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے سہل بھائی، سہل نبی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔